دیکھیے امام کے سلسلے میں بہت زیادہ افراد کا زیارت کا بڑا دل چاہتا، تو یہ بات بھی بیان ہو جائے اس میں جب امام کا جب ذکر آ رہا ہے کہ چند سورے بڑے اہم ہیں امام کے سلسلے میں۔ امام سے پہلے دیکھیے فتنہ دجال کا بڑا تذکرہ آیا، اور دجال آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زیادہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ صفاتی ایک نام ہے، کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے باقاعدہ کہ دجال۔ تو سورہ کہف جو ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو 8 دن اور 8 راتیں سورہ کہف پڑھے وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر دجال نے ان 8 دنوں میں خروج کیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کہف، اور پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کہف کی 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ اور اگر سورہ کہف کی ساری آیتیں بھی پڑھ لے، ساری آیتیں یعنی پورا سورہ، تو ایسا شخص داخل جنت ہوگا۔ اور اگر سورہ کہف کی آخری آیات کو حفظ کر لے تو قیامت کی میں اس کے ساتھ ایک نور اور روشنی ہوگی۔ تو سورہ کہف علی الخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم ترین سورہ ہے، تو آپ کوشش کر کے اس کی ابتدائی 10 آیتیں، آخری آیات، بلکہ اگر ہو سکے تو پورے سورے کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو امام کی غیبت میں یہ جتنے منحرف کرنے والی چیزیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ باقاعدہ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب میں خدمت امام میں پہنچا تو میں اس زمانے میں شدید سخت مصیبت میں مبتلا تھا، تو امام زمانہ نے مجھے خود سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی مشکلات میں، اور دیکھیے اس میں امام نے فرمایا کہ اس میں مبین 6 مقامات پر آیا ہے۔ دیکھیے ایک عمل بھی آپ بھی چاہیں اس کو کر سکتی ہیں۔ امام نے فرمایا سورہ یاسین میں جو لفظ مبین ہے یہ 6 مقامات پر آیا ہے، تو جب بھی تم لفظ مبین پر پہنچو تو اس مقام پر پہنچ کر اپنی حاجات طلب کرو، تو خدا تمہاری دعا کو مستجاب کر دے گا۔ اچھا وہ عالم دین جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ گھر آئے تو انہوں نے پھر قرآن میں دیکھا کہ مبین، وہ ذرا حیران اور پریشان ہوئے کہ مبین قرآن میں 7 مقامات پر آیا، جبکہ امام نے کہا تھا 6 مقامات ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی غور کیا تو کہا نتیجے پہنچ گئے کہ یقیناً ضرور امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، تو واقعی جو امام نے کہا تھا کہ مبین لفظ 6 مقامات پر آیا اور ایک مقام پر الف لام کے ساتھ آیا المبین، تو امام نے لفظ صرف مبین کہا تھا جو کہ 6 مقامات کے اوپر آیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا کہ جیسے امام نے بتایا تھا اور وہ دعا فوراً مستجاب ہو گئی۔ تو سورہ یاسین کا یہ عمل بڑے آپ نے آرام سے سن لیا کہ دعا مستجاب ہو گئی، اور کچھ اور اس کے بعد اگلا سورہ جو ہے سورہ القاریہ ہے۔ چھٹے امام القاریہ سورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ خدا اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے اور اس دجال کے فتنے پر ایمان لانے سے اور جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جبکہ انحرافات بڑھتے جا رہے ہیں سورہ قاریہ پڑھنے کی بھی ایک لحاظ سے تاکید آئی۔ اور اس کے علاوہ جو مسبحات سورہ، مسبحات ابھی بتاتا ہوں کون سے سورے۔ جابر بن یزید جعفی 5ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 6ٹے امام کے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 5ویں امام سے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا۔ اللہم صلی علی محمد اور اگر مر گیا تو وہ جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا، پیغمبر کے پڑوس میں اس کو گھر دیا جائے گا۔ اچھا مسبحات سورے وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، تسبیح سے۔ ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں کہ جو سورے بھی سبح، یسبح یا سبحان سے شروع ہوتے ہیں وہ سب مسبحات۔ اس لحاظ سے 7 سورے بنتے ہیں مسبحات: سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ اور سورہ جمعہ۔ یہ 7 سورے بنتے ہیں کہ جو کہ مسبحات کہلاتے ہیں۔ اب لکھ لیجئے گا آپ، اس کا اب تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت جلدی اس کے بعد آخر میں ایک اہم ترین اعلان بھی کرنا ہے آپ کے سامنے۔ البتہ مرحوم کفمی جو گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی کتاب مصباح کے حاشیے میں چیز لکھی ہے اور کہا ہے کہ 5 سورے ہیں اصل میں۔ اور اب دیکھیے پھر آپ نے بات شروع کر دی بیچ میں، جب بھی میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بیچ میں کوئی ٹوکا نہ کرے تو زیادہ مناسب ہے۔
کیونکہ پھر آپ لوگ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. 5 سورے وہ کہتے ہیں کہ 2 ہم خارج کر رہے ہیں, سورہ اسراء اور سورہ اعلیٰ, کچھ دلائل کی بنا پر. مرحوم کفمی نے حاشیے میں مصباح کے لکھا ہے کہ 5 سورے ہیں اصل میں, اور اس میں سے سورہ اعلیٰ اور سورہ اسراء کو خارج کر دیا. تو بہرحال بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو فائدے ہیں, یعنی امام زمانہ کو درک کرنا اور جوار پیغمبر میں جگہ پانا, یہ فقط ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اگر ان 7 سوروں کو پڑھ لیا جائے, کتنا بڑا, یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. البتہ کہا کیونکہ یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب اور فائدہ اتنا زیادہ ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے میں اور تکرار کرنے میں یقیناً اور زیادہ فائدہ ملے گا, تو جتنی تکرار ہو. اچھا, یہاں جو لفظ آیا کہ امام زمانہ کو درک کرنا, تو درک کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست ملاقات ہو جانا, اس کو بھی درک کہا جاتا ہے. اور فرمایا کیونکہ ان 7 سوروں میں حضرت قائم کا کوئی نہ کوئی ذکر آیا, ان کی صفات اور ان کے احوال ان سوروں میں آئے ہیں, تو اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی خود بخود ان سوروں کو تلاوت کرنے والا امام زمانہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.